تسلیم کریں ہماری اسٹیٹ سپریارٹی، سر ہانگ کانگ بن جائے، ہانگ کانگ بن جائے یا کوئی دوسرا اس قسم کا کوئی تصور دوسرا ہے، یہ ایسا کہیں کہ کشمیر بن جائے، جیسے پہلے انڈیا بنا ہوا تھا کس طرح بنے. اگر انہوں نے وہ بھی ڈراپ کر دیا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اب شروع کریں تو پھر فائٹ، لیکن حضور علیہ السلام پھر بھی کہہ رہے تھے کہ لا تقتلوا ولیدا، بچے کو نہ قتل کریں، ولا تحتکوا استار النساء، خواتین کا پردہ نہ ہٹائیں، ولا تقتلوا شیخا، بوڑھے کو کچھ نہ کہیں، ولا تمثلوا قتلاہم، جو آدمی مر گیا اس کے اعضاء نہ کاٹیں، ولا تحرقوا مواشیہم وزروعہم، ان کے فصل کو اور ان کے چارپائیوں اور جانوروں کو آگ نہ لگائیں. دیکھیے اس سے بڑھ کر امن کی باتیں کچھ اور بھی ہوتی ہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں جی ہم مہذب ہیں، حیوان کے بچے میں کہتے ہیں مہذب ہیں. بھائی کتنی درندگی آپ لوگوں نے مچھا رکھی ہے پوری دنیا میں. امن کا پیغام تو پیغمبر اسلام نے دنیا کو دے دیا. یہ ہے امن کہ جنگ میں بھی امن کی بات کرتا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھ لیں بس مسئلہ ہی ختم، چلو بھائی ٹیکس قبول کر لیں مسئلہ ہی ختم. چلو بھائی جب اگر کوئی آدمی اسامہ ابن زید سے کہہ دیا آپ نے اس آدمی کے ساتھ کیا جو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا میں نے قتل کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے سے لال پیلے ہو گئے کہ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. تو اس نے کہا جی انما قال عاصما لنفسه، سے اپنے کو بچانے کے لیے کہا. حضور کو مزید غصہ آیا، فاللہ شقت قلبہ، آپ اس کو سینہ چیر لیتے، اندر دیکھ لیتے اس کے دل کے اندر کہ دل سے کہہ لیا زبان سے کہہ لیا. حالانکہ پتہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جو آدمی تلوار کو دیکھتا ہے تو وہ کلمہ دل سے پڑھتا ہے زبان سے پڑھتا ہے، وہ زبان کو حق نہیں کہ اس کو قتل کر دے. الا باحدى ثلاث، حضرت عثمان والی روایت، عبداللہ ابن مسعود والی روایت، ابن عباس اور ابن عمر والی روایت، الا باحدى ثلاث، یہ تین چیزوں سے اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے. ایک بزنا بعد احسان، وہ زنا کر دے جبکہ وہ شادی شدہ تھا، مرد یا عورت. او بارتداد بعد الاسلام، یا ارتداد اسلام کے بعد مرتد ہونا، کافر ہونا. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اختلاف ہے، باقی جمہور کے ساتھ امام صاحب کا ایک اختلاف ہے کہ خاتون اگر مرتد ہو گئی اسے قتل کیا جائے کہ نہیں. جمہور کہتے ہیں ہاں قتل کیا جائے گا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، یعنی مرتد ہو کے وہ کافر ہی بن گئی ہے. مرتد ہو کے یعنی مرتد کا معنی کیا ہے کہ ایک مسلمان تھی کافر بن گئی، کافر تو جو ایکچوئل کافر ہے، جو ابھی تک اسلام کا مذہب ہی نہیں چکھ چکی، جو ایکچوئل کافر عورت ہے، اس کے متعلق میدان جنگ میں حضور سے کہ حضور نے کہہ دے والا تقتلوا النساء، خبردار خواتین کو قتل نہ کریں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ یہاں اس حدیث کی جنرل اپلیکیبلٹی اس حدیث سے متاثر ہوئی ہے. جیسے یہ بوڑھا ہے، یہ کمال کا آدمی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر خاتون مرتد ہو گئی you will send her to a prison only, either to die here تبعی موت، یا سے لا الہ once again محمد رسول. ویسے اس آدمی کا کیا کہیے، ہاں اس بوڑھے کا کمال ہے. تو صاحب کچھ پیسے آپ نے بہت زیادہ جمع کر دیے ہیں ٹکٹ خریدنے تاکہ چلے جائیں امام ابو حنیفہ کے مزار پر. ابھی جمع کر رہے ہیں، ابھی جمع کر رہے ہیں کیا کہ اب پٹاؤ گے کیا ہے اردو میں، جب چڑیاں چھپ گئی کھیت، جب چڑیا چھپ گئی کھیت. اب چڑیا چھپ گئی کھیت تو چوری صاحب کہتے ہیں ابھی پیسے جمع کرنے. اب پچھتاوا کیا ہوگا، چڑیاں چھپ گئی کھیت. ابھی تو ٹیکس ریٹرن نہیں آیا نا. تو ایک بزنا بعد الاسلام، بزنا بعد الاحسان، او بارتداد بعد الاسلام، اسلام کے بعد ارتداد، او بقتل نفس بغیر نفس، یا ایک آدمی انٹینشنل مرڈر کر دے کسی کا، قتل عمد جسے کہتے ہیں. قتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنا. کالے مٹنے والا، ویسے وہ سمسن تو کالا منہ ہی ہے. تو اب یہ تین چیزیں ہیں کہ شریعت اسلامیہ اس کے پس منظر میں کسی مسلمان کا قتل جائز قرار دیتا ہے، لیکن وہ پبلک کے لیے جائز قرار نہیں دیتا. دیٹ از آلسو سبجیکٹ ٹو دی ڈیسیژن اینڈ ڈکری آف دی کورٹ کنسرن. آپ نہیں کہ بھائی مرتد ہو گیا بس میں اٹھاؤں اور قتل کر دوں، نہیں. یو ول ٹیک ہم ٹو اے کورٹ آف لا کہ بھائی آدمی قتل کر چکا ہے، یہ مرتد ہو چکا ہے، مرتد ہو گیا تو آپ کو حق نہیں کہ آپ تلوار اٹھائیں اور مروائیں، نہیں.
لیٹس ٹیک ہم ٹو دی کورٹ آف لا، گردن اڑا دیں. بس وہاں تو یعنی قانون اگر ہر ایک آدمی ہاتھ میں لے لے تو پھر ریاست تو رہتی نہیں. یعنی یو یور سیلف یو ہیو بیکم اے بگ اینڈ گریٹ کریمنل بیکاز یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دی سپریمیسی اینڈ سورینٹی آف دا اسٹیٹ. کہ اگر آپ خود ہی تلوار ہاتھ میں لے لیتے ہیں، مرتد ہو گیا جی، اسلام نے حکم دے دیا ہے کہ بس پیر کے دادر بھائی، یو آر ناٹ دی اسٹیٹ. اگر ہر ایک آدمی لاہور کے ایک محلے میں حکمران بن جائے تو ویئر اسٹیٹ؟ وہ تو اندھیر نگری ہوگی. ہاں ملک صاحب تو ایسے تھے، اس لیے ان کو نکالا اسلام آباد میں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ چیز اللہ حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو اس کا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ آپ مسئلے کو جاننے کی کوشش کرو. اللہ کریم نے فرمایا جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے تاکہ آپ میں عقل آ جائے، تاکہ آپ لوگوں میں عقل آ جائے، جبکہ ہم اپنی عقل اللہ کے اس احکام کے مقابلے میں اپلائی کرتے رہتے ہیں. واپس سبق ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہ لسٹ ہے محرمات کی، حرام چیزوں کی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہا ہے کہ آپ حلال حرام کی بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کر نہیں رہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور قریب نہ جائیو یتیم کے مال کی، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو بہتر طریقہ ہے فار دی پروٹیکشن آف دی ویلتھ آف یتیم، کہ اس کے مال کو پروٹیکشن دے دیں، یعنی اس کے قریب نہ جائیے. تو قریب نہ جانے کا یہ معنی نہیں کہ کوئی اس کے مال کو چوری کر رہا ہے اور آپ کہیں کہ بھائی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ قریب نہ جائیں تو چھوڑے اس چور کو اٹھا کر لے چلیں. تو اس لیے اللہ کریم نے ایگزام کر دیا کہ الا باللتی یا احسن، اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے. یتیم خود نہیں پروٹیکٹ کر سکتا اپنے آپ کو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي، مگر اس طریقے سے یہ آسن ہو جو بہتر طریقہ ہے، حتی تاہاں کہ یبلغ اشدہ، وہ پہنچ جائے اپنی عقل مندی تک. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور آپ پورا دیتے جائیے پیمانہ، والمیزانہ، اور وزن، بالقسط، انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جبکہ آپ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ لا نکلف نفسا الا وسعها. یہ اللہ کریم نے ایک بات اٹھا دی کہ مسلمانوں کو بہت بڑا یہ جو لسٹ حرام کی بتا دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پیمانے اور وزن کی بات ہے، ٹو دی بیسٹ آف اور پاور اینڈ پنکچوئلٹی، ہم کیئرفل رہتے ہیں، پنکچوئل رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اگر غلطی سے کوئی ادھر ادھر آگے چلا گیا پیمانے میں یا وزن میں، تو اللہ کریم نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها. آپ مکلف ہیں اپنی طاقت اور بس پر. جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں لگا اس کا میں بھی نہیں پوچھتا، تو آپ کی خطا ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف میں نہیں ڈالتے کسی بھی نفس کو مگر اس کے بس طاقت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ، اور اللہ کریم نے ایک جنرل پرنسپل دے دیا کہ زبان کے متعلق میں کون کون سی بات کروں، کہ یہ نہ بولیں، یہ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، سلانڈرنگ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، فلاں نہ کریں، کسی کو بلیم نہ کریں، کسی کو چیٹ نہ کریں، کسی کا تمسخر نہ اڑائیں. یہ تو بہت لمبی لسٹ ہوگی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک جنرل پرنسپل میں دیتا ہوں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی آپ کی منہ کھولے فَاعْدِلُوا، تو آپ انصاف والی بات کریں. اور انصاف والی بات وہ ہوتی ہے جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اگر کوئی آپ کے پیٹھ پر آپ کی مذمت اور برائی بیان کرتا رہے، آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا پھر یہ بھی انصاف کے تقاضے نہیں کہ آپ اونوں کے خلاف. کوئی آپ کی بات کو اٹھا کر بطور چغل خوری کسی اور کے پاس پہنچائے، آپ پسند کرتے ہیں؟ تو آپ کسی کی بات کو اٹھا کر کسی آپ کے متعلق کوئی آدمی جھوٹ بولے، آپ پسند کرتے ہیں؟ نہیں. تو آپ کے اور جھوٹ بولے. بس یہ جنرل پرنسپل اللہ کریم نے دے دیا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بھی آپ کوئی بات کریں فَاعْدِلُوا، تو انصاف کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ کبھی کبھار رشتہ داری کے حوالے سے آدمی انصاف کی دجیاں اڑا دیتا ہے. رشتہ داری کے حوالے سے باپ کے لیے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، بیٹے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، بیوی کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، بیوی شوہر کے لیے جھوٹ بول لیتی ہے،
اللہ کریم نے فرمایا بات آپ نے سچ کرنی وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. گھر کے متعلق کا شخص جس کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب بھی آپ بات کریں فَاعْدِلُوا تو آپ انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگر کے متعلق کا شخص آپ کا رشتہ دار ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے وعدے پر آپ وفا کیجئے. اللہ کے وعدے پر آپ اب اللہ کا وعدہ کیا ہے, اللہ نے کیا وعدہ لیا ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. نمبر 7. بس اس کے بعد والی سورت جو ہے اعراف, یہ دیکھیں اوپر کونے پر اعراف لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے سر لیکن وہ کنفیوز کر دیتے ہیں قاری صاحب. جی کیوں؟ میں نے آپ کو کہا کہ سورت نمبر 7 سورت نمبر 7 آپ کے پاس سورت نمبر ہاں تو سورت نمبر 7 آپ کون سی کہہ رہے ہیں؟ آیت نمبر ہے 172. نہیں تو آپ ہاں تو آیت نمبر بتایا کریں, وہ سورت سے آپ کنفیوز کر دیتے ہیں. آیت نمبر بتائیں. آپ کی آسانی کے لیے ہم نے کہا کہ پہلے سورت نکالیں. وہ آپ نے علارہ بتایا وہ نکال پھر دیں. آیت آپ آیت بتا دیں بس ختم بات. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ اور جب لے لیا آپ کے پروردگار نے من بنی آدم اولاد آدم سے من ظہورہم ان کے کمر سے ذریتہم ان کے اولاد نکالے واشہدہم علی انفسہم اور انہیں گواہ بنا دیا اپنے آپ پر. گواہ بنا دیا جسے کہتے ہیں سلطانی گواہ. کیا کہتے ہیں؟ سلطانی گواہ کالا منا. انہیں سلطانی گواہ بنا دیا وہ بائی پر کہ سب کچھ اس نے کہہ دیا ہے. واشہدہم علی انفسہم اور انہیں گواہ بنا دیا ان کے اپنے آپ پر. الست بربکم اللہ نے ان سے یہ کہا الست بربکم کیا میں نہیں ہوں گا آپ کا مطلق العنان حکمران. ربکم مانا ہاں مطلق العنان. مطلق العنان حکمران اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی فیصلہ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. تو اللہ کے اوپر کوئی دوسرا کورٹ ہے کہ اس کے فیصلے کو چیلنج کرے؟ تو اسے کہتے ہیں مطلق العنان حکمران. الست بربکم. اب مطلق العنان حکمران مجھے دیکھیے یہ جو تصور ہے مطلق العنان. تو جب اس کے کسی بات کو کسی کورٹ میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے اینڈ دیٹ از ناٹ سبجیکٹ ٹو اینی رولز اینڈ ریگولیشن, بس وہ آرڈر ہے. کیا ہے؟ آرڈر ہے. تو مینس یو ہیو نو اینی ادر رائٹ اونلی ٹو فالو اینڈ ٹو اوبے اینڈ ٹو سرینڈر, نتھنگ ایلس. الست بربکم قالوا بلا انہوں نے کہہ دیا ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں. شہدنا ہم اعتراف کرتے ہیں. ان تقولوا تاکہ آپ نہ کہہ سکیں یوم القیامت قیامت کے دن انا کننا عن ھذا غافلین کہ ہم اس تصور سے بے خبر تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے واضح کر دیا آپ اس تصور سے بے خبر تھے. یہ قرآن میں نے بھجوا دیا. جتنے سارے انبیاء تھے ان تمام نے میثاق ازل کا وعدہ یاد دلایا. آپ کو یاد نہیں رہا؟ آپ کو یاد نہیں رہا, لیکن اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر سارے میں نے اس لیے بھجوا دی کہ وہ آپ کو یاد دلائیں کہ آپ کے ارواح نے یہ بات تسلیم کر دی, ایڈمٹ کر دی ہے. آپ کے ارواح نے یہ بات ایڈمٹ کر دی ہے. تو یہ ہے وہ وعدہ جس کا اللہ آج کی سبق میں ذکر کر رہا ہے. واپس اپنے سبق پر. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اللہ کے وعدے کو پورا کیجئے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ یہی باتیں وَصَّاكُمْ بِهِ حکم دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ آپ اپنی وزڈم کو استعمال کر سکیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اب یہ جو لسٹ بتا دیا اور ساتھ ساتھ کچھ بنیادی باتیں بھی بتا دی. لسٹ کس چیز کا بتا دیا؟ حرام چیزوں کا. اور ساتھ ساتھ بنیادی باتیں بتا دی کہ وہ اوفل الکیل خیانت نہ کریں, مالیاتی خرد برد, کرپشن, بدعنوانی, چیٹنگ, فراڈ, امبزلمنٹ, یہ ساری چیزیں نہ کریں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ اس زمانے میں میرے خیال میں ان لوگوں کے صرف شیطانت کی 2 طریقے آتے تھے جبکہ آج ہزاروں بن گئے. اللہ کریم نے فرمایا اس کا باٹم لائن یہ ہے کہ آپ امبزلمنٹ نہ کریں,
چیٹنگ نہ کریں, فراڈ نہ کریں, کرپشن نہ کریں, بدعنوانی نہ کریں. یہ ساری چیزیں ہیں. ڈیفالٹر اپنے آپ کو شو نہ کریں, اللہ رحم فرمائے. ہاں, اور جب بات کریں تو عدل کی بنیاد پر کیا کریں اور اللہ کے وعدے کو فالو کریں. تو یہ جو باتیں حضور نے کہہ دی, تو پھر اسے کہہ دیا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ کہتا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا, یہی چیزیں کرنا اور وہ چیزیں نہ کرنا, جو حرام ہے وہ نہ کرنا اور جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنا. أَنَّ هَذَا صِرَاطِ, یہی میرا راستہ ہے, مستقیماً, جس کی صفت اور کوالٹی یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے. اس راستے کو آپ لے لو گے, کہاں پہنچ جاؤ گے؟ ہاں, 210 کو لے کر کہاں جا پہنچو گے؟ 5 نارتھ کو لے کر سیکرامنٹو اور سان فرانسسکو پہنچ جاؤ گے. 5 نارتھ کو لے کر سیکرامنٹو پہنچ جاؤ, اور 5 ساؤتھ کو لے کر سانٹیاگو جا پہنچو گے. صحیح. تو یہ صراط مستقیم جو میں نے بتا دیا کرنے اور نہ کرنے کا, اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے. وَأَنَّ هَذَا, اور یہی راستہ ہے, صراطی, میرا راستہ, مستقیماً, جو اسٹریٹ فارورڈ میرے پاس آ پہنچتا ہے. فَاتَّبِعُوا, آپ اسی کو فالو کریں, ایگزٹ نہ لے درمیان میں. فَاتَّبِعُوا, اسی فری وے پہ آیا کریں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دائیں بائیں بہت سارے ایگزٹ ہیں. سبل یہ پلورل ہے سبیل کا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسی دے دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ خط لنا رسول اللہ خطا بعنزتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے سرے میں ایک چھوٹا سا نیزہ لگا ہوا تھا. وہ نہیں ہوتا لوہے کا اتنا سا لگا دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک سیدھی لکیر کھینچی, only to tell us through an example or a diagram. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی کہ ان ھذا صراطی مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ, اللہ کو جا رہا ہے. صحیح. اور پھر ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے دونوں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لکیریں کھینچی. تو فرمایا ولا تتبعوا السبل, یہ دائیں بائیں جتنے سارے ایگزٹ ہیں شیطان کی طرف کھلتے رہتے ہیں. یہ سارے ایگزٹ کہاں جاتے ہیں؟ شیطان کی طرف. تو اللہ کریم نے فرمایا ایگزٹ نہ لیں, فتفرق بکم عن سبیلہ, ورنہ فری وے سے بہت دور چلے جاؤ گے, اور چلے جاؤ گے تو لٹ جاؤ گے. چلے جاؤ گے وہاں تو کیا ہے, فری وے پر لٹنے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے. ایگزٹ لے کر ہاں کوئی کالے آ جاتے ہیں کیا کر دیتا ہے, نہیں, اس کو وہ اندر بھیکری میں لے گیا. فتفرق بکم عن سبیلہ, اور آپ فالو نہ کریں دیگر راستوں کو ورنہ گڑبڑ ہو جاؤں گے. عن سبیل, اللہ کے راستے سے. ذالکم وصواکم بی, یہی حکم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے آپ کو, لعلکم, تاکہ آپ لوگ تتقون, متقی بن جاؤ اور بچ جاؤ گمراہ سے. متقی بن جاؤ, اور تتقون کا معنی ہے تجتنبون عن المعاصی, تاکہ آپ لوگ گناہوں سے بچ جائیں, آپ لوگ شرک سے بچ جائیں, گناہوں سے بچ جائیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری مثال سے بھی ہمیں بات سمجھائی کہ ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما, کہ صراط مستقیم کی مثال دو لمبے لمبے دیواروں کے درمیان ایک ایونیو ہے یا ایک کینین ہے. ایک ایونیو, ایک کینین بٹوین ٹو ویری ہائی والز, جو سیدھا اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے. لیکن جو والز اس کے دونوں طرف لگے ہوئے ہیں, فیہا ابواب مفتحۃ, قدم قدم پر دونوں طرف دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس طرف بھی دروازے اس دیوار میں, اس طرف بھی دروازے. علیہا ستور مرخات, اور ان دروازوں پہ پردے ڈالے گئے ہیں. وراء کل ستر مناد ینادی, اور ہر پردے کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے جو آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ ادھر گھس کے آؤ. دوسرا قدم لے کے اس سے آواز آ گئی, ادھر گھس کے آؤ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفوق هذا الطریق مناد ینادی علیکم بالطریق, اور اوپر سے ایک دوسرے آواز دینے والا ہے جو آپ سے کہہ دیتا ہے کہ ان آوازوں پہ کان نہ دھریے, سیدھے جاؤ. اب نبی کریم نے مثال دے دی, اب خود ہی ایکسپلین کر دیا کہ یہ تو ہے صراط مستقیم. یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں محرمات کی طرف, گناہوں کی طرف, شرک کی طرف,
کفر کی طرف، زنا کی طرف، چوری کی طرف، خیانت کی طرف، فراڈ کی طرف، امبیزلمنٹ کی طرف، چیٹنگ کی طرف، یہ ساری گندگیاں، بہت سارے دروازے ہیں جو پردے اس پہ لٹکا دیے گئے ہیں، جو پردے، حاضی اوامر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ولا تقربوا الزنا، یہ دروازے میں نہ گھس، ولا تقتلوا النفس، قتل نہ کرو، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ولا تسرقوا، غلا نہ کرو، ولا تأتین ببہتان یفترین، کسی کے خلاف سلانڈرنگ نہ کرو، غیبت نہ کریں، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا تنابذوا ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب، یہ کام نہ کرو، یہ پردے، یہ وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر جو اس پہ لٹکا دیے گئے ہیں، اور جو پیچھے منادی کڑا ہے یہ شیطان ہے اور اس کی ذریہ ہے، اس کی لشکر ہے جو قدم قدم پر آپ کو بہکا رہا ہے، قدم قدم پر آپ کو بہکا رہا ہے کہ ادھر آئیں، بڑے مزے ہیں اس طرف، اور اوپر سے جو آواز آ رہا ہے وہ خدا کا ہے، وہ آپ کو باقاعدہ سپروائز کر رہا ہے، وہ باقاعدہ آپ کو جس وقت آپ گناہ پہ چلے جاتے ہیں اور چلنے کا ارادہ کرتے ہیں فوراً وہ تصور آپ کے ذہن میں اتر جاتا ہے، لیکن کبھی وہ تصور آپ کو کنٹرول کر جاتا ہے اور کبھی آپ کا قوت ارادی کمزور ہوتا ہے تو آپ کنٹرول نہیں ہو سکتے، آپ چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی اس مثال سے توضیح کر دی، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ آپ بچ جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے دے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً علی الذی احسن، تماماً یہ نعمت کا اتمام تھا، نعمت کا پورا کرنا تھا، تماماً علی الذی احسن، یہ اتمام تھا، علی الذی نعمت کا اتمام تھا، نعمت کی تکمیل تھی، علی الذی اس شخص پر، احسن جس نے عقیدے اور عمل کو بہترین بنایا تھا۔ یعنی کتاب جب اللہ تعالیٰ دیا کرتا ہے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہوتا ہے، اتمام نعمت ہوتا ہے جن کا عقیدہ صالح ہو اور جن کا عمل صالح ہو، تو اللہ کریم انہیں بطور گفٹ اپنا کتاب بھی دے دیتا ہے۔ صحیح، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر دے دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اتماماً او تماماً علی الذی، تماماً کا معنی ہے اتماماً لنعمتنا، تماماً یہ ہمارے نعمت کی تکمیل تھی، ہماری نعمت کی تکمیل تھی، علی الذی اس شخص پر، آسنا جس نے خوبصورت بنا دیا تھا اپنے عقیدے اور عمل کو، وہ تفصیلا لکل شیء، اور یہ ڈیٹیل تھا ہر ضروری چیز کی، یہ کتاب ڈیٹیل تھی ہر ضروری امر کی، وہدن اور گائیڈنس کی، ورحمت اور رحمہ، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ لوگ اپنے پروردگار کے ملاقات پر ایمان رکھ سکیں۔ پروردگار کا ملاقات لائف آفٹر ڈیفنل کیسز ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، تو اب اللہ کریم نے فرمایا، دیکھیے مجھے، کہ موسیٰ کو جو کتاب میں نے دے دی تھی یہ ان لوگوں پر اتمام نعمت تھی جنہوں نے اپنے عقیدے اور عمل کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ اور اب اس قرآن کریم کا تذکرہ کہ یہ تو ایک جنرل پرنسپل ہو گیا کہ کتاب دینا اللہ کی جانب سے اتمام نعمت ہے، کتاب دینا اللہ کی جانب سے اتمام نعمت ہے، تو وہ اتمام نعمت کا تصور تو یہاں اس قرآن کے حوالے سے بھی موجود ہے، اتمام نعمت کا وہ تصور قرآن کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ یہ قرآن کریم بھی اتمام نعمت ہے، لیکن اس میں کچھ اضافی چیز بھی ہے، اس میں کچھ اضافی چیز، تو وہ اضافی چیز اللہ ذکر کر رہا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ قرآن کریم کتاب عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ ہم نے نازل کر دیا ہے تو پھر عظیم الشان ہے، مبارکن، اور یہ کتاب اور یہ قرآن کریم مبارکن، فل آف بلیسنگ ہے، are being blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. Mubarakun, this book has been blessed. This book has been blessed. تو اب جو کتاب full of blessing ہوگی تو it means کہ جو بھی اس کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ برکت ہی حاصل کرتا رہے گا۔
وَهَذَا کتاب، اور یہ قرآن کریم عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کر دیا ہے، پھر عظیم الشان ہے، مبارک، اور یہ بلیسڈ ہے اللہ کی جانب سے۔ عبیدہ زبی ہمارا بچے اللہ مبارک، یہ برکتوں والی کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کو فالو کریں، واتقوا، اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ آپ لوگوں پہ رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ان تقولوا یہ علت ہے انزلناہ کے لیے کہ ہم نے یہ عظیم الشان کتاب کس لیے نازل فرمائی، یہ عظیم الشان کتاب کس لیے نازل فرمائی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عظیم الشان کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کی ایکسکیوز ختم ہو جائے گا، تاکہ آپ لوگوں کی ایکسکیوز ختم ہو جائے کہ آپ کہتے ہیں قیامت کے دن کہ یہود کو کتاب دے دی گئی، کرسچینز کو کتاب دے دی گئی، اگر ہمیں بھی دی جاتی تو پھر اللہ دیکھ لیتا کہ ہم کتنے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ایکسکیوز میں نے ختم کر دی۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یہ اس لیے تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں قیامت کے دن انما کے بات یہ انزل الکتاب نازل کی گئی تھی کتاب علی طائفتین ان دو امتوں پر من قبلنا ہم سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے، وَإِن كُنَّا اور تاکہ ہم تھے عن دراستیں ان کی تعلیمات سے لغافلین، ہم بے خبر تھے، ہم ان کی کتاب کو سمجھنے والے نہیں تھے، ہم ان کی کتاب کو سمجھنے والے، اور ہمیں اپنی طرح کوئی کتاب ہی نہیں دی گئی، ورنہ پھر ہم خالص بلعام ابن باغورہ بن جاتے، خالص اولیاء اللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے وہ ایکسکیوز ختم کر دی کہ ان کو کتاب دے دی تھی، آپ کو بھی آپ کی زبان میں کتاب دے دی۔ او تقولوا، یا اس وجہ سے کہ آپ نہ کہہ سکے قیامت کے دن لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہمیں نازل کی جاتی کتاب لکننا اہدا منہم، تو ہم زیادہ گائیڈڈ لوگ ہوتے ان کے مقابلے میں۔ ہم آپ کی پیار کی کچھ باتیں پوشیدہ ہاں یہ آنکھوں میں ایک دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں، کیوں سر پرانے پڑوسی یہ کچھ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، یا اس لیے کہ آپ نہ کہہ سکیں لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی لکننا تو ہم اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے منہم یہود و نصارہ سے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو یہ لو جاءکم آ گیا ہے آپ کے پاس بینۃ واضح بیان من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے، وہدن اور گائیڈنس، ورحمت اور رحمت، فمن اظلم ممن کذب، اب کون ہوگا زیادہ ظالم اس شخص سے کذب بآیات اللہ جو جھٹلائے اپنے پروردگار کے آیات کو، وصدف عنہا اور اس سے منہ موڑ لے، سنجزی الذین یصدفون، اور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو یصدفون عن آیاتنا جو منہ موڑ لیتے ہیں ہمارے آیات سے، انہیں کیا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب، بدترین پنشمنٹ کا، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ منہ موڑ رہے تھے اللہ کی کتاب سے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ قیامت کے دن کہہ دیتے کہ انہیں کتابیں دے دی گئی تھی، ہمیں عبرانی اور سریانی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو ان کی کتابوں کی زبان تھی ہم ان کی کتاب کو سمجھ نہیں رہے تھے، ہم ان کی کتاب کو سمجھ، اور اگر ہمیں کتاب دے دی تھی تو پھر اللہ کہہ دیتے کہ میں نے آپ کو کتاب بھی دے دی اور پھر بھی آپ انسان کے بچے نہیں بنے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فقد جاءکم بینۃ، یہ لو یہ کھلی کتاب ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سب کچھ ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اور پیچھے فرمایا کہ اگر اب بھی کسی نے اس کو جھٹلایا تو ہی ول فیس ویری سیویئر کائنڈ آف پنشمنٹ بما کانوا یصدفون، اس لیے کہ وہ منہ موڑ رہا ہے اللہ کی آیات سے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، هل ينظرون، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ کتاب کی ڈیمانڈ تھی میں نے دے دی، چوری صاحب کیا ان کو ان کی پنشمنٹ، جو مسلمان ہیں وہ تکذیب کر رہے ہیں عمل، جھٹلا رہے ہیں عملی اعتبار سے اس قرآن کریم کو، ہم مان تو رہے ہیں اللہ کی کتاب ہے، بلیف ہے ہمارا، لیکن عمل کچھ نہیں کر پا رہے، تو عملی کوتاہیوں کی اپنی سزا ہے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، اب اللہ کریم نے فرمایا کتاب تو میں نے دے دی،
یہ پھر بھی انسان کے بچے نہیں بن رہے، تو اٹ مینز کہ یہ اب ڈائریکٹلی فرشتوں کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں۔ کتاب تو مل گئی، پھر بھی انسان کے بچے، تو یہ ڈائریکٹلی اب فرشتوں کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں، ایک بات، یا یہ اللہ کی جانب سے عذاب کی نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں، پھر انسان کے بچے بنیں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جب عذاب کی نشانیاں آ جائے پھر تو کسی نے انسان کو بننا نہیں، پھر میں نے قبول نہیں کرنا، پھر میں نے قبول نہیں کرنا۔ حل ینظرون، یہ انتظار نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے، الا ان، مگر اس بات کو، تاتیہم الملائکہ، کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک، یا آ جائے پروردگار ڈائریکٹلی ان کے پاس اور انہیں کہہ دے کہ یہ میری۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا اب صرف ایک ہی بات رہ گئی، کیا ایک ہی بات رہ گئی کہ یا میں خود ان کے پاس پہنچ جاؤں یا جبریل امین ہر ایک کے گھر میں آ کے دستک دے دے، میل مین کی طرح کہ یہ جی خط آ گیا ہے اللہ کی جانب آپ کے شخصی نام پر، پرسنلی آپ کے نام پر لکھا گیا ہے، کانفیڈینشیل اور پرسنل اینڈ آبلیک کانفیڈینشیل، یہ ہے آپ کے نام، اور یہ آپ کے نام پر اللہ کریم فرماتے بس ایک ہی بات رہ گئی کہ پرسنل کانفیڈینشیل ہر ایک کے نام، فرشتہ ایسا بھی نہیں کہ ہوا میں آتا رہے، نہیں، فرشتہ ڈائریکٹلی ہر ایک آدمی کے پاس پہنچ جائے، یہ جی پرسنل کانفیڈینشیل ہے، یہ جو محمد کو جو کتاب دے دی گئی اس پر ایمان لائیں جی۔ ایک بات یہ رہ گئی اللہ کریم فرماتے، اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ میں خود آ جاؤں گرینڈ آئل میں، اللہ کریم فرماتے کہ میں خود آ جاؤں، اور تیسری بات وہ اس سے زیادہ غصے والی کہ او یاتی آواز و آیات ربک، یا تیسری بس اس چیز کی انتظار ہے کہ اللہ کی عذاب آ پہنچے۔ چوہدری صاحب بڑی زوردار بات، لیکن آدمی کا دل دماغ متوجہ ہو تو اس کے زور کو جانتا ہے۔ صحیح، ہاں صحیح ہے کہ بھائی رولز اور قوانین تو یہی ہیں، اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے، کیا ایک ہی بات رہ جاتی ہے، وہ یہ ایک ہی بات رہ جائے کہ IRS والے ڈائریکٹلی اس کے گھر پہنچ جائیں، ہاں، یا کلنٹن خود اس کے گھر پہنچ جائے، یا پھر IRS کے فرشتے ہتھکڑیاں لا کے اس کے گھر پہنچ جائیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یا تو یہ کہ فرشتے ڈائریکٹلی ان کے گھر آ جائیں، یا میں خود آ جاؤں، یا بس پھر تیسری بات ہے عذاب۔ حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکہ، حل ینظرون، یہ نہیں دیکھتے یا انتظار نہیں کرتے، الا ان، مگر صرف اس ایک بات کی، تاتیہم الملائکہ، کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک، یا آ جائے ان کے پاس پروردگار خود بخود، او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں اس کے پاس بعض نشانیاں اپنے پروردگار کی جو عذاب کی نشانیاں ہیں، یوم یاتی بعض آیات ربک، اور اس دن جب آ جائیں گی بعض نشانیاں عذاب کے آپ کے پروردگار کی جانب سے، لا ینفع نفسا ایمانھا، اسی دن کسی نفس کو اس کا ایمان کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا، اس دن تو ایمان قابل قبول نہیں، اس دن ایمان قابل قبول، لا ینفع نفسا ایمانھا، نفع نہیں دے سکے گا کسی نفس کو ایمانھا، اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جو عذاب کے آنے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو، تو عذاب کے وقت ایمان یہ کسی کے فائدے کی بات نہیں، عذاب کے وقت ایمان یہ کسی، تو آپ ایک مسئلہ لکھیں کہ حالت غرغرہ مین جب یہاں تک پہنچ جائے روح، جیسے حالت غرغرہ اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً روح یہاں تک پہنچ کر، اور یہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، خصوصاً عورتیں دیہات میں، پنجاب کے دیہات، انہیں بڑی ایکسپیرینس ہوتی ہے اس میں، جب مریض اس طرح غڑغڑ شروع کر دیتے تو وہ جو خواتین ہوتی ہیں بوڑھی، ان کو بڑی ایکسپیرینس ہوتی ہے تو وہ فوراً شروع کر دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، انہیں سمجھ آ جاتی کہ بس مسئلہ ختم، ناؤ دی جاب از ڈن۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا، تو حالت غرغرہ اسی وقت نہ ایمان قبول ہے اور نہ کفر قبول ہے۔ حالت غرغرہ میں اگر کوئی آدمی کافر ہو اور ایمان لائے، اللہ وہ ایمان قبول نہیں کرتا، ادروائز پہ فرعون کا قبول کر دیتا۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو ایمان لاتا رہا کہ نہ لاتا رہا، وہ تو چیخ و پکار کرتا رہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین،
وہ کہہ رہا تھا امن تو میں مان چکا ہوں انہ لا الہ الا الذی کہ نہیں ہے کوئی دوسرا معبود سوائے اس معبود کے جسے بنی اسرائیل پوجا کر رہے ہیں، جس کی عبادت بنی اسرائیل، وہ انا من المسلمین، میں ٹوٹلی سرنڈر کرنے والا۔ اللہ کریم فرماتے الآن اب، قرآن کریم کے الفاظ ہیں کیا؟ الآن اب، الآن نہیں کہا، الآن نہیں، الآن وہاں پہ ممدود حمزہ ہے، تو اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کرتے، اب نہیں، اس طرح نہیں کہتے۔ اگر الآن ہوتا تو پھر ہم کہتے اب، اس بات میں زور نہیں، الآن اب بات میں اللہ کریم نے فرمایا اب۔ سر وہ حالت غرغرہ میں توبہ قبول ہوتی نہیں ہوتی؟ یہ مسئلہ آپ بیان کریں گے۔ اچھا میں آپ نے کہا کہ یعنی ایمان قبول نہیں ہوگا اس ٹائم پہ، اور کفر قبول نہیں ہوگا، مینس کہ اگر کوئی مسلمان اس حالت میں کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو قاری صاحب کو کوئی حق نہیں کہ وہ کہہ دے کہ یہ آدمی مرتد بن چکا ہے، میں نے اس کی جنازہ نہیں پڑھنی۔ نہیں، حالت غرغرہ میں جب ایمان قبول نہیں تو کفر بھی قابل قبول نہیں۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات، ہاں کوئی بیماری ہے، کچھ یہ زبان سے جو الفاظ ہیں، زبان سے کوئی الفاظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہے نا، مثلا بعض اوقات ہم حماقت کر دیتے ہیں کہ حالت غرغرہ میں اس آدمی سے کہہ دیتے ہیں کلمہ پڑھ لو، اور وہ کہے میں نہیں پڑھتا۔ بھائی خدا کے بندے، اس لیے شریعت نے ہی ناجائز قرار دیا ہے کہ آپ حالت غرغرہ میں کسی سے نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ لو، بس آپ خود ہی اس کے سامنے پڑھتا رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، کیونکہ وہ جو احوال فیس کر رہا ہے آپ کو تو پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کے آدمی اس کے سامنے کیا مووی چل رہی ہے، اس کے سامنے ہاں کیا مووی چل رہی ہے، اس کے سامنے کیا مووی چل رہی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ مالک ابن دینار رحمہ اللہ، وہ جب مر رہے تھے اور بہت سارے اس کے ہزاروں شاگرد اور ہزاروں ڈسائپلز اور مرید سامنے بیٹھے تھے، صحیح، تو ایک مرید بیوقوف وہ اس سے کہتا کہ جی آپ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، تو وہ اس طرح منہ موڑ دیتا، تو اس طرح وہ آ جاتا۔ دوسرا مرید تو وہ کہہ دیتا کہ جی آپ کلمہ پڑھ لیں، اس نے کہا نہیں، تو اس طرف کر دیتا، تو وہ کہہ دیتا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، صحیح، تو اس طرف کر دیتا نہیں۔ وہ لوگ حیران تھے، اتنے ولی آدمی یہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی یہ کیفیت پھر تبدیل ہو گئی، یعنی پھر وہ اس حالت سے ذرا واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت شکر ہے اللہ نے مہربانی فرمائی، آپ واپس ہوش میں آ گئے، ورنہ ہم تو سمجھ چکے تھے کہ گئے۔ میں نے کہا کیوں گیا؟ میں نے کہا ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لے اور آپ کہتے کہ نہیں۔ اس نے کہا مجھے تو آپ کی باتوں کا کوئی پتہ نہیں کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے۔ تو اس نے کہا آپ یہ جو نہیں کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میرا تو شیطان کے ساتھ مناظرہ جاری تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار کہہ دیں کہ اللہ کے بہت سارے شرکاء ہیں، تو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، تو وہ ادھر آ جاتا کہ بھائی کہ ایک ساتھی کو تو مانے، تو میں کہتا نہیں، تو وہ ادھر آ جاتے کہ چلو اگر ایک کو نہیں مانتے 50% کسی کی شراکت کو تو مانے، تو میں کہتا کہ نہیں۔ تو اس کے سامنے وہ مووی چل رہی تھی اور یہ لوگ اپنا شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ حالت غرغرہ میں آپ کسی سے نہ کہیں کہ کلمہ پڑھیں، بس خود پڑھتے رہیں اس کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، کیونکہ اس کے سامنے کوئی دوسری مووی چل رہی ہے۔ بات ذہن میں آ رہی؟ جہاں تک توبے کا مسئلہ ہے تو توبہ قبول ہے کہ نہیں، اس میں علماء کے دو موقف ہیں۔ بعض علماء کا موقف ہے کہ اگر ایمان اور کفر قابل قبول نہیں تو توبہ بھی اس حالت میں قابل قبول نہیں، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالہ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا میں نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا توبہ ہے یعملون السوء بجہالہ، جو ایک گناہ کر دیتے ہیں ناسمجھی میں، ثم یتوبون من قریب، اور فوراً پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اس توبے کی قبولیت میں نے لازم کر دی ہے کہ میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اس آدمی کا ریکارڈ صاف ہے، ریکارڈ صاف ہے، نہ سمجھی سے اس سے ایک گناہ کا ارتکاب ہو چکا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کا توبہ کیا توبہ ہے جو کنٹینیوسلی گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ اذا ادرک الموت، تا آ کے اسے موت آ جائے تو وہ کہہ رہتا ہے انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں
توبہ کرتا ہوں. تو ایک موقف ان علماء کا ہے جو کہتے ہیں کہ حالت غرغرہ میں توبہ بھی قابل قبول نہیں قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے، قرآن کریم کی. جبکہ باقی علماء دوسرا گروہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ لوگ جن کا ریکارڈ صاف ہے اور کچھ محدود قسم کے گناہ ان سے ہو چکے ہیں، محدود قسم کے گناہ ان سے، اور وہ حالت غرغرہ میں توبہ کر لے تو امکان ہے کہ توبہ قبول ہو جائے. کیا ہے؟ نہیں، لازم نہیں، امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے. تو اپنے سبق پہ هل ينظرون الا ان تاتي يوم الملائكة ياتي ربك او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں بعض نشانیاں آپ کے پروردگار کی. یوم یاتی، اس دن جب آئے گی بعض نشانیاں آپ کے پروردگار کی. لا ينفع نفسا ایمانها، تو نفع نہیں دے سکے گا کسی نفس کو اس کا ایمان. لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو. او کسبت فی ایمان یا خیرن، یا اپنے ایمان کے حوالے سے اس نے خیر کا کوئی عمل نہ کیا ہو. تو اب ان آیات سے کیا مراد ہے؟ ان آیات سے کیا یوم یاتی بعض آیات رب، تو انڈیویجول کے لیے آپ لکھیں کہ ہر انڈیویجول کے لیے ان آیات سے مراد حالت غرغرہ ہے کہ جب آپ کے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں. حالت غرغرہ میں بہت ساری نشانیاں آ جاتی ہیں. شیطان وہ بھی ویزیبل شیپ میں اس آدمی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. فرشتے وہ بھی آ جاتے ہیں رحمت کے یا عذاب کے ایز دا کیس میں بھی، ایز دا کیس میں بھی. جنت اور جہنم کا ایک ماڈل بھی اسے دکھا دیا جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے. جنت اور جہنم کا ایک ماڈل بھی اسے دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے حدیث میں ہے کہ دیکھیے اگر آپ انسان کے بچے بنتے تو یہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں چلے جاتے. لیکن آپ انسان کے بچے نہیں بنے تو یہ دوسری چیز، یہ اڑتے ہوئے آگ کے تارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ پہنچنا ہے. اگر کیس دوسری نوعیت کا ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے آپ کو توفیق دی صالح عقیدے اور صالح عمل کی، اس قسم کے دہتے ہوئے آگ سے آپ بچ گئے، یہ دیکھیں. اور اللہ کریم نے آپ کے لیے یہ جنت. تو یہ ہے وہ آیات پروردگار کی جو ہر انڈیویجول دیکھ لیتا ہے حالت غرغرہ میں. ہر انڈیویجول دیکھ لیتا ہے ہاں حالت غرغرہ میں. تو بعض الآیات سے کچھ مفسرین نے وہ مراد دیا ہے، اور کچھ مفسرین نے اس سے مراد دیا ہے جو حدیث میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بڑے بڑے علامات بیان فرمائے. کیا؟ قرب قیامت کے بڑے بڑے علامات بیان فرمائے. خروج المہدی، کہ حضرت مہدی آئیں گے. وخروج المسیح الدجال، دجال آئے گا. وخروج المسیح عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ آئے گا. وطلوع الشمس من مغربها، اور یہاں سے آتا ہے، یہاں سے آتا ہے، اس طرح آتا ہے صحیح. اسی دن یہاں سے آ جائے گا، وہاں پہ جا کر پھر واپس آ جائے گا. تو طلوع الشمس من مغربها. تو اب یونیورسل سسٹم جب ڈسٹرب ہو گیا، اٹ مینز کہ جس طرح انڈیویجول کے جان نکلنے کے وقت کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہوتا، تو کائنات کا جان نکلتے وقت بھی کسی کا توبہ قابل قبول نہیں ہوگا. یعنی مینز کہ یہ سورج جو اس طرف سے واپس آ گیا، مینز کہ نظام ہیز بین ڈسٹرب، کہ کائنات کا نظام وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہو گیا. اور مینز کہ اب کائنات کی اور تکوین کی جان نکل گئی ہے، کائنات کی روح وہ نکل رہی. مینز کہ کائنات اب وہ تتر بتر ہو جائیں گے. تو جس طرح انڈیویجول کے جان نکلتے وقت کوئی توبہ اور ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، اسی طرح کائنات کا جان نکلتے وقت بھی کسی انسان کا توبہ اور ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. تو نہیں شریک سورہ انسان معود. یوم یاتی بعض آیات ربک، یوم یاتی بعض آیات ربک، جب آئیں گے بعض نشانیاں کے پروردگار کی. لا ینفع نفسا ایمان ہوا، تو نفع نہ دے سکے گا کسی نفس کو اس کا ایمان. لم تکن آمنت من قبل، جو ایمان نہیں لا سکا ہو اس سے پہلے. او کسبت، یا عمل نہ کر چکا ہو اپنے ایمان میں خیر کی. قل، آپ کہہ دیجئے انتظروا، انتظار کرتے رہیے. انا منتظرون، ہم بھی اسی وقت کا انتظار کرنے والے. تو یہ وار نہیں ہے کہ بس آپ انتظار میں بیٹھے رہے ہیں، وہ اچھے دن آ رہے ہیں آپ کے. انتظروا انا معکم منتظرون. ان الذین فرقوا دینہم، تحقیق وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین کی تفریق کر دی. فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین کو
فرقوں میں تقسیم کر دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور تھے وہ متعصب قسم کے احزاب، تھے وہ متعصب قسم کے گروہ، شیعاً مین گروہ، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ہو گئے گروہ میں تقسیم، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، نہیں ہے آپ کا کوئی تعلق ان کے ساتھ، اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، بات یہ کہ ان کا معاملہ اللہ کے جانب ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ، پھر اللہ انہیں خبر دے گا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس عمل کی جو وہ کرتے رہے اپنے زندگی میں۔ تو إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود 71 فرقہ، کہ یہود یہ 71 سیکٹس بن گئے تھے، کتنے؟ 71۔ وافترقت النصارى 72 فرقہ، اور کرسچین یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ وستفترق امتی 73 فرقہ، میری امت 73 بیسک سیکٹس میں تقسیم ہو جائیں گے، 73۔ اور حضور پاک نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جہنم سے بچ جائے گی، وہی الناجیہ، اور وہ نجات پانے والا فرقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ومن ہم یا رسول اللہ، یہ جو نجات پانے والا فرقہ ہے یہ کون ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ہم ما انا علیہ و اصحابی، یہ اس راستے پر چلنے والے ہیں جس راستے پر میں چلا ہوں اور میرے صحابہ چلے ہیں۔ یہ آپ لکھیں حدیث، افترقت الیہود 71 فرقہ، وافترقت النصارى 72 فرقہ، وستفترق امتی 73 فرقہ، کلہم فی النار الا واحدہ۔ مسلمانوں کے 73 کاؤنٹ ہو چکے ہیں، ہو گئے۔ ان الذین فرقوا دینہم، تحقیق وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، فرقوا دینہم، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور اگر آپ وہ ابجد کا حساب لگا دیں، ابجد کا، ابجد کے حساب کو جانتے ہیں نا؟ ابجد والے حساب کو نہیں جانتے؟ کیا کیا جانتے ہیں؟ سندھ کو جانتے ہیں آپ؟ اچھا، تو ابجد یہ علماء نے کچھ حساب لگا دیا ہے، حروف کی قیمتیں مقرر کر دی ہیں، حروف اور جو الفابیٹس ہیں اس کی قیمتیں مقرر کر دی ہیں۔ تو ایک لفظ ہے حسد، ہا سین دال جل سی، حسد، تو ہر ایک کلمہ کی اپنی ویلیو ہے، اپنی قیمت ہے۔ حسد کے 3 کلمات ہیں، ہا سین اور دال۔ ہا کی قیمت ہے 8، اور سین کی قیمت ہے 60، اور دال کی قیمت ہے 4، تو 72۔ کہ جو فرقے بنتے ہیں وہ حسد سے اور تعصب سے بنتے ہیں۔ کس سے بنتے ہیں؟ حسد سے بنتے ہیں، جیلسی سے بنتے ہیں۔ وہاں دین مقصود نہیں ہوتا، کیا مقصود ہوتا ہے؟ بغیاً بینہم۔ قرآن کریم جگہ جگہ جو یہود کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ آپس میں لڑتے رہے، کس وجہ سے؟ بغیاً بینہم، کس وجہ سے؟ مفاد و عناد کے حوالے سے۔ اور حسد پیدا ہو جاتی ہے مفاد سے یا عناد سے؟ حسد پیدا ہو جاتی ہے مفاد سے یا عناد سے؟ ان الذین فرقوا دینہم، تحقیق وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے تھے گروہ، لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ کا کوئی تعلق ان کے ساتھ، انما بات یہ امرهم، ان کا معاملہ سپرد الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ خبر دے گا ان کو بما كانوا يفعلون، اس عمل کے جو وہ کرتے رہے۔ من جاء بالحسنہ، من وہ شخص جاء بالحسنہ جو لے آئے ایک نیکی، فلہ عشر امثالہا، اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کرے گا ایک برائی، فلا یجزا الا مثلہا، اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر یک بیک۔ برائی کرے تو ایک برائی کا ایک ہی سزا، اور نیکی کرے تو ایک نیکی کے 10۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل آپ کہہ دیجئے اننی ادانی، تحقیق میں گائیڈ کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے، میرے پروردگار نے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی جانب، دین القیم، کون سی صراط مستقیم؟ 210 فری وے، ہاں، کفایہ فری وے،
نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صراط مستقیم دینن قیما، یہ جو سیدھا کرنے والی دین پیغمبر لے آیا ہے اس کا معنی ہے صراط مستقیم. دین القیم، یہ سیدھا کرنے والا دین، ملت ابراہیم، جو ابراہیم کی ملت حنیفن، ابراہیم کی ملت حنیفن. حنیفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت الملہ السمحہ السہلہ البیضاء. اوتیت الملہ السمحہ السہلہ البیضاء، مجھے دیا گیا ہے ملت، دین، سسٹم، السمحہ سماحت والا دین، السہلہ سہولت والا دین، البیضاء چمکتا ہوا دین. مجھے دیا گیا ہے فیاضی اور جنراسٹی والا دین، السہلہ آسانی والا دین، البیضاء چمکتا ہوا دین. اور فرمایا وہ ہوا دین ابی ابراہیم، اور یہی دین میرے باپ ابراہیم کا دین ہے. خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ پھر کٹا ہو گیا، جو بقرہ میں نہیں رہے ان کا کٹا ہو گیا. حنیف، دیٹ واز اے ٹائٹل آف دی دین آف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو صفات حضور پاک نے اپنی حدیث میں اتنے طویل بیان کر دیے، ان تمام صفات کے لیے ایک ٹائٹل تھا اس زمانے میں، ہوتا حنیف. کیا تھا یہ ہمارے حنیف نہیں، یہ ابراہیم والے حنیف. اچھا ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت حنیفن، جس کی ٹائٹل تھی کیا حنیف. اور حنیف کی وہ تین نشانیاں، السمحہ جنراسٹی، السہلہ سہولت، البیضاء چمکتا. ویلفیئر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے. آپ لکھیں کہ حضور نے جب اس ملت کی صفت بیان کر دی سمحہ، تو اٹ مینس کہ یونیورسل جسٹس اور پبلک ویلفیئر یہ اس دین کے روح میں موجود ہے. یونیورسل جسٹس اور مفاد عامہ یہ اس دین کی روح میں موجود ہے. اور السہلہ کہ اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں. سہلہ کا معنی ہے کہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. اور البیضاء چمکتا ہوا، مینز کہ شرک اور بدعت کی کوئی گنجائش نہیں اس میں. اگر آپ نے کوئی ادنا سی شرک لگا دی یا کوئی ادنا سی بدعت کو نفی کر دیا تو وہ کالا داغ دور سے نظر آ جائے گا کہ اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ جو چمکتی ہوئی چیز ہے اس پہ کالا داغ بڑی دور سے نظر آتا ہے. سفید کپڑے پہ کالا داغ دور سے نظر آتا ہے. حضور پاک نے فرمایا البیضاء ایسا چمکتا ہوا ہے، آپ بدعت کا ارتکاب کریں گے لوگ سمجھ جائیں گے بھائی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو پیر صاحب نے جو سلسلہ شروع کر دیا اس چیز کا دین سے. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم مشرکین میں سے. قل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی کہ میرے بدنی عبادت، و نسکی اور میرے مالی عبادات، و محیایا میری لائف، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین یہ پروردگار کے لیے جو سارے مخلوق کا رب ہے. تو بدنی عبادات اللہ کے لیے، مالی عبادات اللہ کے لیے، زندگی آپ کی اللہ کے لیے اور موت آپ کی اللہ کے لیے. تو زندگی آپ کی اللہ کے لیے مینز کہ آپ نے زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کرنا. ادروائز آپ نے لائف کا وہ لمحہ کسی اور کو دے دیا. جہاں آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، جہاں تو امانت ہے اللہ تعالیٰ کی اور آپ نے کسی اور کے جیب میں ڈال دی. میں بھی اونلی اے سنگل سیکنڈ، لیکن وہ سنگل سیکنڈ وہ بھی کس کی امانت تھی؟ اللہ کی. آپ نے کس کے کھاتے میں ڈال دی؟ شیطان کے کھاتے میں. کہ اللہ کیا اور مماتی، میرا موت یہ بھی اللہ کے لیے. مینز قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب موت آپ پہ آ جائے تو آپ سر تاپا اور فرام اے ٹو زی اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں. موت آپ پہ ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ آپ سر تاپا اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے. تو مینز اب ہمیں پتہ نہیں کہ موت کس وقت آنی ہے. آپ میں سے کس کو پتا ہے کہ آپ کی موت کب آئے گی؟ نہیں پتا. تو اٹ مین کہ ایوری سنگل سیکنڈ آپ نے موت کے لیے تیار ہونا، اس حوالے سے کہ میں 100% اسلام کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں. کیونکہ پتہ نہیں کہ ابھی 1 سیکنڈ بعد آتی ہے، 1 منٹ بعد آتی ہے، 1 سال بعد آتی ہے، 10 سال بعد آتی ہے، 60 سال بعد آتی ہے، 100 سال بعد آتی ہے، پتہ ہی نہیں. تو مینس کہ اینی ویئر ایوری ویئر اینڈ ایوری ٹائم یو مسٹ بی اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے. قل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی میری بدنی عبادت، و نسکی
اور میرے مال عبادات و محیایا میری زندگی و مماتی میری موت للہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین جو سارے مخلوقات کا پروردگار ہے لا شریک لہ نہیں ہے کوئی شریک اس کا وبذالک امرت اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے وانا اول المسلمین اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اس لیے کہ پیغمبر ہر دور کا سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے ہر دور میں پیغمبر مسئلہ ہے وہ تو بنیادی مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں علت الکائنات کیا کہتے ہیں علت الکائنات کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ساری دنیا کے لیے ایسی ہے جس طرح مصدر کا تعلق دیگر فارمز آف ورب کے لیے ہے فار ایگزامپل اردو میں ایک مصدر ہے جانا کیا دوسرا مصدر ہے کرنا پینا کانا اسے کیا کہتے ہیں مصدر کہتے ہیں پھر اس سے مختلف فارمز وہ گیا وہ جاتا ہے وہ جا رہا ہے وہ آ گیا وہ بیٹھ گیا وہ کھڑ گیا اب یہ ہے فارمز یہ سارے فارمز کہاں سے نکلے مصدر سے یہ سارے فارمز کہاں سے نکلے مصدر سے اب ایک مسئلہ کہ پہلے استعمال کلام میں مصدر کا ہو رہا تھا یا دیگر فارمز کا ہو رہا تھا تو گرامر کے اصول نہیں تھے گرامر کے کوئی اصول نہیں اور زبان چل رہی تھی گرامر کے کوئی اصول نہیں تھے اور زبان چل رہی تھی سارے صیغے ماضی کے مستقبل کے اور فلاں کے یہ استعمال ہوتے رہے بعد میں علماء نے دیکھ لیا کہ ان تمام کا کوئی مشترک فاؤنٹین ہے ان تمام کلمات کا کوئی مشترک فاؤنٹین ہے تو انہوں نے وہ مشترک پیا پی رہا ہے پیتا ہے پی رہی ہے پیتی ہو اس کا کوئی مشترک ہے ایک فاؤنٹین جو اس قسم کے سارے ڈفرینٹ فارمز اسی سے ہمارے استاد تھے عبداللہ صاحب ہمارے استاد تھے ہمیں فارسی پڑھاتے رہے تو وہ کہتے تھے کہ آمدن آنا آید مضارع کردن کرنا کند مضارع کردن اور کرنا اور کند مضارع تو یہ گرامر مینز یہ بعد میں مرتب ہو گیا زبانیں پہلے سے موجود تھی گرامر کے قواعد بعد میں مرتب ہو اور گرامر ہی کی شاکار ہے مصدر کی پہچان گرامر ہی کی شاکار ہے کیا مصدر کی پہچان اب آج کی دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے فارمز اس مصدر سے نکلے ہوئے ہیں جبکہ مصدر ان ایگزسٹنس سب سے بعد میں آیا ہے سو از دی کیس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات سارے اسی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ بطور مصدر سب انبیاء سے آخر میں پیدا ہو چکے ہیں ابھی بات ذہن میں آ گئی یہ ملا عبدالغفور نے شرح جامی کی شرح میں یہ بات لکھی ہے نیچے لکھ لا شریک لہ وبذالک امرت اور یہی مجھے حکم دیا گیا ہے وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں قل آپ کہہ دیجئے غیر اللہ ابغی ربن آیا بغیر اللہ تعالیٰ کے ابغی میں طلب کروں ربن کوئی دوسرا مشکل کشا و رب کل شیء حالانکہ یہی اللہ تعالیٰ وہ مالک تمام چیزوں کا ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تکسب اور کوئی عمل نہیں کرتا کل نفس ہر ایک نفس الا علیہا مگر اس عمل کا ریفلیکشن اسی کے اوپر پڑھنا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری ولا تزر اٹھا نہ سکے گا وازرۃ کوئی اٹھانے والا وزر اخری بوجھ کسی دوسرے نفس کا ثم الی ربکم مرجعکم پھر آپ کے پروردگار کی جانب آپ کا ریٹرن ہے فینبئکم آپ کو اطلاع دے دے گا بما کنتم فی تختلفون ان چیزوں کے جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے وہو الذی اور اللہ وہ ذات جعلکم خلائف الارض جس نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو نمائندے زمین میں اپنے نمائندے خلائف یا اپنے پریڈیسیسر کے نمائندے ہر ایک بچہ یہ اپنے باپ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کے مشن میں اس کے پراپرٹی میں اس کے گھر میں ساری چیزیں کس کو مل جاتی ہیں بچے کو تو ہمارے باپ دادا چلے گئے ہم آ گئے دنیا میں ہم چلے جائیں گے ہمارے بچے آ جائیں گے تو تمام انسان ایک دوسرے کے خلیفے ہوتے ہیں تمام انسان ایک دوسرے کے سکسیسر ہوتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات جعلکم جس نے بنا دیا ہے آپ کو خلائف الارض
سکسیسر اور خلیفے زمین میں، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اونچا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض دیگروں پر، درجات درجات کے اعتبار سے، لیبلوکم تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان کر سکے آپ لوگوں پر، فیما آتاکم اس نعمت میں جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ تو فیما آتاکم وہی تین چیزیں ہیں، وہی تین چیزیں ہیں، ایک باڈی اسٹرکچر یا بدنی قوا، اور دوسری ذہنی صلاحیت، اور تیسرے مادی وسائل، الصلاحیت الدماغیہ، القوا البدنیہ، اور تیسرا الوسائل المادیہ، کہ دماغی صلاحیت اللہ کریم نے سچ اینڈ سچ پرسن کو دے دیا ہے، فلاں کو نہیں دیا۔ تو اللہ کریم دماغی صلاحیت میں اس آدمی کو ٹرائل کر رہا ہے، اسی کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ دوسرے کو بدنی قوتیں دے دی ہیں تو اسے وہاں ٹیسٹ کر رہا ہے، اور تیسرے کو مادی وسائل دے دیے ہیں تو اسے وہاں ٹیسٹ کر رہا ہے۔ یہ دماغی صلاحیت والا یہ مادی وسائل والے کا محتاج ہے، یہ مادی وسائل والے کا، یعنی فار ایگزامپل اب دماغی صلاحیت ہے، اس کی ایکسپیرینس ہے ذیشان کی کہ یہ ایک بہت بڑا بزنس وہ لانچ کر دے، لیکن فار ایگزامپل اس کے پاس اس کے لیے وسائل مادیہ نہیں، تو یہ محتاج ہے اپنی دماغی صلاحیت اور ایکسپیرینس ہونے کے باوجود، یہ محتاج ہے ایک ایسے بے وقوف سرمایہ دار کے جس کے پاس کوئی عقل نہیں، لیکن کیا کریں، ڈھیر سارے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، صحیح ہے۔ اب ڈھیر سارے پیسوں والا سرمایہ دار، اس کے پاس پیسے ہیں، ڈھیر سارے پیسے، اسے کام کرنا نہیں آتا، تو وہ محتاج ہے۔ پھر اس ذیشان کا فار ایگزامپل یہ جس کے پاس $5 بھی نہیں، لیکن اس کے پاس دماغی صلاحیت یا ایکسپیرینس ہے، تو رفع بعضهم فوق بعض درجات کا معنی یہ کہ ہر انسان کو اللہ کریم نے ایک انڈیویجول سٹیٹس دے دیا ہے، جس سٹیٹس کے حوالے سے کچھ لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ بات ذہن میں آ رہی چھوڑ صاحب؟ وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ جس نے بنا دیا ہے آپ کو سکسیسر زمین میں، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور اونچا کر دیا ہے آپ کو ایک دوسرے پر درجات کے اعتبار سے، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ تاکہ آپ کا ٹیسٹ کر سکے اس نعمت میں جو آپ کو دے دیا ہے۔ ان ربک، اب یہ سورت کے اختتام میں وارننگ اور بشارت، انذار اور تبشیر دونوں۔ ان ربک سریع العقاب، آپ کا پروردگار بہت جلدی عذاب دینے والا ہے، تو یہ وارننگ ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور آپ کا پروردگار وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، تو یہ بشارت ہے۔ تو خلاصہ سورہ انعام کا، سورہ انعام کا خلاصہ، ابن عباس نے فرمایا کہ پوری کی پوری سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، نبوت پر 12 سال گزر چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 سپورٹر حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں وفات پا چکے تھے۔ باہر سے آنے والے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن اہل مکہ ان کے انکار میں شدت آ رہی تھی۔ اور حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ یہ ہے اس صورت کا بیک گراؤنڈ، اس کے مضامین کو آپ نے اس بیک گراؤنڈ میں دیکھنا ہوگا۔ لہذا بنیادی مباحث، شرک کا ابطال اور توحید کی دعوت، عقیدہ آخرت، زمانہ جاہلیت کی توہمات اور سپرسٹیشنز کی تردید، ریجیکشن، کہ آپ کیا احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، توہمات کی تردید، سپرسٹیشنز کی، اخلاق عالیہ کی تعلیم تاکہ ایک اچھی سوسائٹی تعمیر ہو، مشرکین کے اعتراضات کا جواب اور رسول پاک کو کنسول کرنا، منکرین کو نصیحت اور تنبیہ کہ خودکشی نہ کرو، جس راستے پر آپ جا رہے ہیں خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔
جس راستے پر آپ جا رہے ہیں یہ خودکشی کے مترادف. اب یہ جتنے سارے عنوانات ہیں یہ سورہ انعام میں منتشر چلے آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک ٹاپک کو لے لیا تو اس کو ڈسکس کر کے اس کو چھوڑ کر دوسرا شروع کر دیا, نہیں, بس اس طرح مکس انداز سے ان تمام عنوانات کو اللہ تعالیٰ اس میں ڈسکس کرتا ہے. توحید کا ذکر کر دیا تو پھر ایک جاہلیت کے توہم کا ازالہ کر دیا, اعتراض کا جواب دے دیا, پھر توحید کا پھر تذکرہ کر دیا, پھر توہمات کا ازالہ, اس طرح مکس جا رہا ہے. تو گویا ایسا کہنا چاہیے کہ سورہ انعام کچھ خاص موضوعات کو اسکول کے نصاب کے طرح درجہ بدرجہ پڑھا رہا ہے. اسکول کے نصاب کی طرح درجہ بدرجہ پڑھا رہا ہے کہ جغرافی کا کچھ حصہ آپ کے جی میں پڑھ چکے ہیں, اب ایلیمنٹری میں پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کے جی میں آپ نے جغرافیہ ختم کر دیا اب چھٹی, اب آپ نے ہسٹری پڑھ لی. نہیں, ہسٹری کا چھوٹا سا حصہ آپ نے کے جی میں پڑھ لیا, پھر کچھ ہسٹری آپ نے ایلیمنٹری میں پڑھ لی, پھر اس سے بڑھ کر کچھ ہسٹری آپ نے مڈل کلاس میں پڑھ لی. تو اس کیس آف ادر سبجیکٹ. تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو اپنایا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعراف. کسی روایت سے اس کے نزول کا زمانہ معلوم نہیں ہو رہا, لیکن مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزول کا زمانہ بھی بعینہ ہی وہی ہے جس زمانے میں سورہ انعام نازل ہوئی تھی. اور سورہ انعام کے متعلق ہم نے کہہ دیا تھا کہ تقریباً 12 سال گزر گئے تھے مکہ معظمہ میں, اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, آپ کے ساتھیوں کو ستایا جا رہا تھا. حضرت ابو طالب جو آپ کے سپورٹر تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کو انکریج کرتی رہی گھر کے اندر, وہ دونوں وفات پا چکے تھے. تو گھر کے اندر اور گھر سے باہر کوئی سپورٹر نہیں رہا, اور جو وہاں کے چیفز تھے وہ ان کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے. تو یہ ہجر کے قریب کا زمانہ ہے. اس سورت کا مرکزی موضوع وہ یہ ہے کہ اس پیغمبر پہ ایمان لائیں, اور مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو ذرا سنیے تو ضرور کہ یہ جو روش آپ لوگوں نے اپنائی ہے, یہ سابقہ امتوں نے جب یہ روش اپنائی اپنے پیغمبروں کے ساتھ تو ان کا کیا حشر ہوا. تو اس صورت کے اندر نوح کا واقعہ, ہود کا واقعہ, صالح کا واقعہ, لوط کا واقعہ, شعیب کا واقعہ اور موسیٰ کا واقعہ ذکر ہے کہ یہ ذرا دیکھیے کہ یہی روش جو آپ نے اس پیغمبر کے ساتھ اپنائی ہوئی ہے, یہ روش جب ان اقوام نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اپنائی تو پھر ان کا کیا ہوا انجام ذرا دیکھیے. اور زیادہ تر خطاب یہ تو اہل مکہ کے ساتھ ہے, مینز مشرکین کے ساتھ. جب ہم اہل مکہ کہتے ہیں تو اس سے مکہ سٹی مراد نہیں ہوتی. اہل مکہ وہ چیفٹین تھے شرک کے, یعنی مشرکین سے خطاب ہے. لیکن ایک جگہ اہل کتاب کے ساتھ بھی خطاب کیا گیا ہے, یہود اور نصارہ کے ساتھ, اور ایک جگہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے, جس سے ہم یہ گیس کر لیتے ہیں کہ یہ زمانہ ہجرت کے قریب کا زمانہ تھا. اور چونکہ یہود کو بھی اس میں خطاب کیا گیا ہے تو ساتھ ساتھ یہ تذکرہ بھی ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد منافقت اختیار کرتے ہوئے یہود کا کیا حشر ہوا. اور سورت کے آخر میں صحابہ کرام کو تبلیغ و دعوت کی حکمت سمجھائی گئی ہے
کہ یہ لوگ دین کے معاملے میں آپ کو چھیڑتے رہیں گے تاکہ آپ کو غصہ دلا سکیں، یا تو غصہ ہو کے آپ یہ کام چھوڑ دیں یا کم از کم جنگ شروع ہو جائے، اور جنگ شروع ہو جائے تو اصل مقصد ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے حکمت تبلیغ اور حکمت دعوت سمجھائی کہ آپ صبر و ضبط سے کام لیں، غصے کا مظاہرہ نہ کریں، تکالیف برداشت کرتے رہیں فار دی سیک آف اللہ۔ تو بنیادی مباحث پیغمبر پر ایمان، لیکن انداز یہ ہے کہ ڈرایا جا رہا ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو روش ہے آپ کا، سابقہ اقوام کا جب ایسا ہوا تو حشر آپ دیکھ لیجئے۔ تیسری بحث، یہود کو بھی خطاب ہے کہ ایمان لانے کے بعد منافقت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ مخالفین آپ کو چھیڑتے رہیں گے تاکہ غصہ دلا کر یا آپ سے کام چھڑوائیں، غصہ دلا کر یا آپ سے کام چھڑوائیں کہ بھئی یہ کیا مصیبت میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، چلو یہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا کم از کم غصہ دلا کر آپ سے جنگ کروانا شروع کر دیں۔ تو حکمت دعوت اور حکمت تبلیغ وہ سمجھائی گئی ہے کہ صبر و ضبط سے کام لیں گے اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا کہ مردانگی کے تقاضے یہی 4 ہیں: نماز قائم کرنا، نیکی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا، اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ 4 کام ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وامر بالمعروف، نیکی کا کام کریں، ونہی عن المنکر، برائی سے روکیں، واصبر علی ما اصابک، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ کو دین کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچے تو صبر و استقامت ہاتھ سے نہ چل، ان ذالک من عزم الامور۔ عزم الامور کا معنی یہ کہ ایسے احکام ہیں کہ آپ لوگ باؤنڈ ہے کہ اس کو فالو کریں وداؤٹ اینی ایگزیمپشن، کہ اس میں کوئی ایگزیمپشن اور ایکسیپشن کوئی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں تفسیری مباحث کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ حضور سے کہا گیا ہے کہ آپ دعوت دیں۔ کیا کریں؟ دعوت دیں، اور دعوت میں 3 چیزیں اسے سمجھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اعتقادی شرک کا رد کریں، شرک اعتقادی کا رد کر دیں۔ شرک اعتقادی کہ اللہ کے ساتھ عقیدتاً کسی کو شریک نہ بنائے، لوگوں سے یہ کہہ دیں۔ اور شرک فعلی کا رد کر دیں۔ شرک عملی بھی کہتے ہیں، شرک فعلی بھی کہتے ہیں۔ فعلی اور عملی شرک یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اس کو کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دی اتھارٹی آف دا سپریم اینڈ ساورین اینٹی۔ تو اٹ مینس کہ آپ اینٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ نے اپنے خواہش کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے، تو یہ ہے شرک عملی۔ اور تیسری بات رسول اللہ کو یہ سمجھائی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعوت و تبلیغ میں آپ نے اس طرح ٹکر لینا ہوگا جس طرح موسیٰ نے ٹکر دی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے اس طرح جوان مردی کا مظاہرہ کرنا ہوگا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب انہی 3 چیزوں کے لیے واقعات انبیاء ذکر کیے گئے ہیں۔ 3 واقعے نوح، ہود اور صالح کے، یہ آپ لکھیں، یہ بنیادی مباحث ہیں۔ نوح، ہود اور صالح علیہم الصلوات و تسلیمات کے 3 واقعات وہ اس تناظر میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے اعتقادی شرک کا کیسا رد کر دیا، کیسی بے جگری سے انہوں نے شرک اعتقادی کا رد کر دیا۔ پھر 2 واقعے حضرت لوط اور حضرت شعیب کہ انہوں نے عملی شرک کا کیسے رد کر دیا۔
لوط کی قوم کو دیکھیے کیسے گندے لوگ تھے، گیز اور لیسبین بنے ہوئے تھے، بدبخت گیز اور لیسبین بنے ہوئے تھے. یہ شرک عملی ہے، شرک فعلی ہے. اور قوم شعیب کو دیکھیں کہ وہ کرپٹ ہو گئے تھے، پاکستانی تھے، کرپٹ ہو گئے تھے، مالیاتی خورد برد اور مالیاتی چیٹنگ کرتے رہے. یہ شرک فعلی ہے، شرک عملی ہے. تو ان دو پیغمبروں نے کس طرح دلیری سے اور بے جگری سے ان کا مقابلہ کر دیا. آپ بھی ایسا کریں. اور تیسری بات کہ آپ نے حکمران سے ٹکر لینا ہے جس طرح حضرت موسیٰ نے ٹکر لی تھی، کتنے بڑے خبیث سے ٹکر لی تھی، اور بڑی خبیث فرد نہیں، ایک قوت تھی اس کے ساتھ لڑ رہے تھے. فرعون وہ ایک شخص کا نام تو نہیں تھا، فرعون یہ تو ایک سسٹم تھا. فرعون کیا سسٹم تھا. ہم جب کہتے ہیں پریزیڈنٹ تو وہ ہمارے داڑھی والا بزرگ اس سے مراد ہوتا ہے؟ نہیں، وہ سسٹم جس کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو فرعون واز ناٹ دی نیم آف اے پرسن، دیٹ واز دی نیم آف دی ٹائٹل آف ڈیزگنیشن آف اے عہدہ اینڈ منصب. اس کا جو اصل نام تھا وہ تھا رامسیس. یہ جو موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تھا اس کا نام تھا رامسیس. کون سا؟ نکالے نا، وہاں جائیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ، سارے فرعونوں کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ فرعون وہ انہی میں ویزیبل ہیں زیادہ، کیونکہ اس کے جو بدن ہے اس پر وہ اوشن کا سالٹ ابھی تک موجود ہے. ہاں، وہ سالٹش باڈی ہے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد، اسے کہتے ہیں حروف مقطعات. اس کا حقیقی معنی اور مفہوم کیا ہے اللہ کو معلوم، تفصیل ہم نے بیان کر دی. لیکن علماء کرام مختلف تعویلات کرتے رہتے ہیں مضامین صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو ایک تعویل اس میں ہے الف احسن، لام لؤلی، میم مکارم، صاد صافیہ. یہ اثر کہتے ہیں کیسے تو پروناؤنس کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اس دیکھ کہ آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی. الف لؤلؤ، لؤلؤ آپ نے نام سن لیا ہے؟ یہ ہیرے کو کہتے ہیں نا، موتی کو، ہیرے کو لؤلؤ کیا کہتے ہیں؟ لولو. لؤلؤ. اور اس کا جمع ہے پلورل ہے لؤلی. صحیح ہے. تو احسن، لؤلی، مکارم، صافیہ. یہ مین کو شد کا کیا پھر مطلب ہوا ہے؟ نام یہ اصل میں ہے کہ آگے اس کے ہے لام. صحیح ہے. لام کے پروننسیشن میں خود ایک میم ہے. لام کے پروننسیشن میں خود جب آپ لام پہ پروننس کریں تو میم ہاں میم آ جاتا ہے، تو میم اور میم آ جاتا ہے تو ڈبل ہو جاتا ہے. یہ اس کی ڈبلنگ کی انڈیکیشن ہے. الف لام میم صاد احسن لؤلی مینز کہ بہترین قسم کے موتی، مکارم صافیہ، اور ٹرانسپیرنٹ قسم کے اخلاق، کتابن، یہی قرآن کریم ہے. اگر آپ بہترین موتی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہی قرآن کریم ہے، بہترین اخلاق پانا چاہتے ہیں تو یہ قرآن کریم ہے. الف لام میم صاد کتابن، یہ عظیم الشان کتاب ہے. کتابن، ہاں یہ عظیم الشان، یہ عظمت شان. یہ جو با کے اوپر آپ نیچے دیکھیں کہ با کے اوپر دو پیش نظر آ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں تنوین. اور عربی گرامر میں تنوین کے بہت سارے استعمالات ہوتے ہیں. ایک استعمال ہوتا ہے تنوین تعظیم. تو ایسا کہتے ہیں تنوین تعظیم. کتاب عظیم الشان کتاب ہے، انزلہ نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کے پاس، پیغمبر سے خطاب ہے. کتاب عظیم الشان کتاب ہے، انزلہ نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کو، فلا یکن فی صدرک حرج، پس نہ ہو، فلا یکن پس نہ ہو، فی صدرک آپ کے قلب اور سینے میں، حرج تنگی، آپ کے قلب اور سینے میں ہاں اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہ آئے. من ہو اس قرآن سے، لتنذر، اب تنگی کیوں آئے گی؟ اب تنگی کیوں آئے گی؟ اللہ کا کلام ہے، تنگی کیوں آئے گی؟ کیونکہ یہ کوئی آپ ختم کے لیے تو میں نے آپ کے پاس نہیں بھجوایا.
کہ آپ دعوت کا اہتمام کر کے ساتھیوں کو بلائیں گے اور لیمب روسٹ کر کے، اس سے کیا تنگی آتی ہے؟ سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، صحیح ہے. اور ختم کے موقع پر یہاں کے خواتین کو تو اپنی وہ جیولری شو اپ کا موقع مل جاتا ہے، تو اس سے تو دل خوش ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، لوگوں کو ایک خوشی کا موقع مل جاتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم نے پیچھے کہہ دیا کہ نہیں، لِتُنذِرَ بِهِ، اس لیے کہ آپ نے ڈرانا ہے اس کی وجہ سے مشرکین اور اہل کتاب کو. تو اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جو لوگ اللہ کے قانون کو پامال کر رہے ہیں اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہوں، واقعی دل میں تنگی آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو صاحب اس بات ذہن میں آئی کہ یہ کوئی ختم کے لیے میں نے توڑا بھجوا دیا ہے، ختم کے لیے توڑا. ہم نے قرآن کریم کا صرف یہی استعمال یہ ڈھونڈ نکالا ہے کہ ختم کر دیں گے. گھر خرید لیا ہے، ختم کریں. بھائی حرام کا گھر ہے، ختم کریں. ایمان کو آپ اپنا زائل کر رہے ہیں. سٹور خرید لیا ہے حرام کے کاروبار کے لیے اور آپ اس میں ختم قرآن کریں گے، مینس کہ حرام کی افتتاح آپ قرآن سے کر رہے ہیں، حرام میں برکتیں ڈال رہے ہیں آپ قرآن کی وجہ سے. علامہ قاری نے تو شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ اگر حرام کا ایک پیسہ آپ صدقہ کی نیت سے دیں تو ایمان خطرے میں ہے، کہ آپ نے حرام کو حلال سمجھا اور پھر صدقے میں دے دیا. صحیح بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جی سود پر گھر لے لیا، جی برکتیں ڈالنی ہے اس میں. صحیح، سارا ہمارا جو سارا اکنامکل سٹرکچر ہے وہ سود پر چل رہا ہے. کس چیز پر جا رہا ہے؟ سود پر، حرام پر اور حرام خوری پر. حرام خوری پر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ مسلمانوں کو نجات دلائے. کتاب عظیم الشان کتاب ہے، انزل الیک، نازل کیا گیا ہے آپ کے پاس، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ ہو آپ کے دل میں اس قرآن کی وجہ سے کوئی تنگی. لتنذر بھی، اس لیے کہ آپ تنذر بھی ڈرائیں گے کفار کو اس قرآن کے ذریعے. وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے تو نصیحت ہے. دیکھیے فارساؤں کے سامنے آپ قرآن کریم بیان کرتے رہیں، ڈزنٹ بیٹر، وہ تو خوش ہوتے جائیں گے. نیک لوگوں کے سامنے آپ قرآن بیان کرتے رہیں گے، ہاں وہ تو آلریڈی نیک ہیں، ان کے ایمان کو مزید آبیاری ہو رہی ہے. لیکن وہ لوگ جو قرآن کریم کے قدم قدم پر حکم کو وائلیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے آپ مسئلے بیان کرتے رہیں گے تو کیا نوسی مولوی یہاں کے تقاضوں کو جانتا نہیں. امریکہ بھائی تو ہم تقاضوں کیا کرتے ہیں؟ ہم دین کا تقاضا جانتے ہیں کہ خدا نے یہ کہہ دیا ہے اور رسول نے یہ کہہ دیا ہے، بس. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا، اب حکم ہے سارے لوگوں کو. اتبعوا، آپ فالو کریں، ما، وہ قرآن، انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں کے پاس، من ربکم، آپ کے لارڈ کی طرف سے. من ربکم، آپ کے لارڈ کی طرف سے. اور لارڈ اور باس کی جانب سے کوئی حکم آ جائے اور آدمی فالو نہ کرے، ہاں then he would be fired. صحیح. اور اگر مسئلہ اس کا ہے آرمی کا ہے، کس کا ہے؟ آرمی کا، then he would be court martialed. پھر اسے کورٹ مارشل کیا. تو اللہ کریم نے یہاں پہ جو اپنا صفتی نام ذکر کیا وہ رب ذکر کیا کہ اتبعوا، آپ نے فالو کرنا ہے اس کو. انزل الیکم من ربکم، یہ ویسے کوئی کسی فارم اور کمپنی کے باس کا حکم بھی نہیں ہے، یہ تو حکم الحاکمین کا فرمان ہے، تو آپ نے فالو کرنا ہوگا. ادروائز یو وڈ بی سینٹ ٹو دی ہیل فائر اینڈ وڈ بی کورٹ مارشل. اتبعوا، آپ فالو کریں، ما، وہ احکام، انزل الیکم، جو نازل کیے گئے آپ کو، من ربکم، آپ کے پروردگار اور آپ کے حکمران کی جانب سے. ولا تتبعوا، اور فالو نہ کریں، من دونی، اللہ کے مقابلے میں، اولیاء، دیگر بہت سارے دوستوں کو. اولیاء یہ جمع ہے ولی کا، اور ولی یہ لفظ مشترک ہے، فرینڈ کے معنی میں آتا ہے، گارڈین کے معنی میں آتا ہے. جس کے معنی میں گارڈین کے باس کے معنی میں آتا ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے حکم کا مسئلہ ہو تو آپ نے نہ اپنے گارڈین کو فالو کرنا ہے، نہ اپنے باس کو فالو کرنا ہے، نہ اپنے فرینڈ کو فالو کرنا ہے. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، گارڈین، ہاں، اور دوسرا باس، اور تیسرا فرینڈ. تو اللہ کریم نے فرمایا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جب اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے تو گارڈین، آدمی کا سب سے بڑا گارڈین ہوتا ہے اس کا باپ. کون؟ اس کا باپ. تو اللہ کریم نے فرمایا باپ کو بھی فالو نہیں کرنا. ہاں، پھر تو اس کو ہوتا ہے باس.
کہ میرے فم کا مالک ہے اس کو بھی فالو نہیں کرنا. پھر ہوتا ہے مسئلہ فرینڈ کا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فرینڈ کو بھی فالو نہیں کرنا. اولیاء کا لفظ ایسا عجیب کہہ دیا کہ سب کچھ پہ پھل چلا دیا. اتبعوا ما انزل الیکم، آپ فالو کریں وہ چیزیں انزل الیکم جو نازل کی گئی آپ کو، من ربکم آپ کے حکمران کی جانب سے، ولا تتبعوا اور فالو نہ کریں من دون اللہ کے مقابلے میں اولیاء دیگر اولیاء کو، قلیلا ما تذکرون لیکن بہت تھوڑے آپ بات کو سمجھ لیتے ہیں. بہت تھوڑے ہیں آپ میں سے جو بات کو سمجھ لیتے ہیں، باقی لوگوں کو ویسی ختم کی کتاب معلوم ہوتی ہے. بہت تھوڑے ایسے ہیں جو اس کی حقیقت کو جان لیتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. مسلمانوں نے بھی اپنے دین کا وہ حشر کر دیا جو یہود و نصارہ نے کر دیا ہے، جو انہوں نے کر دیا ہے. انہوں نے بھی سنڈے کو مختص کر دیا ہے، سنڈے کو مختص کر دیا اور کچھ پریس اور پیسٹر میسٹر کو خوش کر کے بس مسئلہ ہی ختم. مسئلہ ہے ہم بھی کسی گرین پگڑی یا مگڑی کے ساتھ ادھر ادھر ہو کے بس یہ تھے کہ بس چھٹکارا مل گیا. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور بہت سارے علاقے، قریہ اصل میں کہتے ہیں گاؤں کو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور بہت سارے آباد گاؤں، أَهْلَكْنَاهَا جنہیں ہلاک کر دیا ہے ہم نے، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا آ گیا ہے ان کے پاس ہماری عذاب، بیاتن رات کے وقت، او ہم قائلون یا اس وقت جب وہ دوپہر میں کیا کر رہے تھے، نیپ کر رہے تھے، قیلولہ، او ہم قائلون یا وہ قیلولہ کر رہے تھے. کہ بہت سارے علاقوں کو جو میں نے ختم کر دیا، اللہ کریم نے فرمایا، یا میں نے رات کے وقت ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، قیلولے کے وقت بیڑا غرق کر دیا. یہ زلزلہ بھی آیا تھا صبح. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور بہت سارے گاؤں، أَهْلَكْنَاهَا ہلاک کر دیا ہے ہم نے ان کو، فَجَاءَهَا اور آ گیا تھا ان کے پاس، باسنا ہماری عذاب، بیاتن رات کے وقت، او ہم قائلون یا اس حالت میں کہ وہ قیلولہ کرنے والے تھے. فَمَا كَانَ دعواہم پس نہیں تھی ان کی چیخ و پکار اس وقت، فما کان دعواہم پس نہیں تھی ان کی چیخ و پکار اس وقت، اذ جاءتہم باسنا جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا مگر وہ کہہ رہے تھے چیخ و پکار میں، انا کننا ظالمین کہ او خدایا واقعی ہم ظلم کرنے والے ہیں. سارے لوگ استغفر اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، سارے